अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज नए व्लॉग के साथ हाज़िर हूँ। आज तिरा के हवाले से सनसनीखेज़ इंकशाफात हैं। आपको मैं आज बताऊँगा कि तिरा में जो इंसानी अलमिया जन्म ले रहा है उसका असल में ज़िम्मेदार कौन है। क्या वफाकी हुकूमत ज़िम्मेदार है, क्या पाक फ़ौज ज़िम्मेदार है, या सूबाई हुकूमत ज़िम्मेदार है। 28 अक्टूबर को डीसी टावर ने खैबर। किसको ख़त लिखा और उस ख़त में उन्होंने क्या रिक्वेस्ट की, ये तमाम मालूमात आज मैं आपको दूंगा। और साथ ये भी बताऊंगा कि बाज़ लोग ये भी बता रहे हैं कि ये जो वहाँ से नकल मकानी में ताख़ीर हुई इसका ज़िम्मेदार भी कौन है। इस हवाले से भी मैं आपको तफसीलात बताऊंगा। लेकिन तफसील में जाने से पहले आपसे वही रिक्वेस्ट कि चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको नया व्लॉग मिल सके। तो जनाब, तिरा का मामला यूँ है कि तकरीबन 2024 में एक वाक़या पेश आता है जहाँ के पाक फ़ौज के जवानों को शहीद कर दिया जाता है। इवन उनके सर तन से जुदा कर दिए जाते हैं। उसके बाद लोकल लोग जो हैं मुतअद्दिद जरगे करते हैं और उन जरगों का कोई भी आउटकम निकलता नहीं है। ये तमाम सूरत हाल बनती है तो आखिर में एक बड़े जरगा होता है। बड़ा जरगा जो है 2 मरतबा जाता है और जाके बातचीत करता है तहरीक तालिबान और दीगर दहशतगर्द तंजीमों से। और वापसी पे वो जरगा ये बताता है कि जनाब, उन लोगों ने इलाका खाली करने से इनकार कर दिया है। ना ही वो हथियार डालना चाहते हैं और ना ही वो अफ़गानिस्तान वापस जाना चाहते हैं। लिहाजा अब हम ये फ़ैसला करते हैं कि हम यहाँ से ख़ुद ही निकल जाएं ताकि पाक फ़ौज ऑपरेशन कर सके। क्योंकि ऑपरेशन के दौरान ये प्रोपेगेंडा किया गया कि मासूम लोग जो हैं, बेगुनाह लोग जो हैं वो शहीद हो जाते हैं। तो लिहाजा ये फ़ैसला किया गया मशरान के जरगे में कि वो लोग यहाँ से निकल जाएंगे और नकल मकानी करने की सूरत में उनको मुतबादल जो बंदोबस्त है वो सूबाई हुकूमत करेगी। अब जनाब, जो बड़ा इंकशाफ मैं करने जा रहा हूँ वो ये है कि डिप्टी कमिश्नर खैबर डिस्ट्रिक्ट ने 28 अक्टूबर को 28 अक्टूबर 2025 को एक ख़त लिखा है सूबाई हुकूमत को। उसमें उन्होंने लिखा कि जनाब, लोकल जो माहिदीन हैं और ज़िली इंतज़ामिया यानी इंतज़ामिया की मौजूदगी में ये तय पाया है कि तिरा के लोग रज़ाकाराना तौर पर यहाँ से नकल मकानी करेंगे। और चूँकि ये नकल मकानी यहाँ से होगी तो इसके लिए सूबाई हुकूमत जो है वो मुनासिब बंदोबस्त करे। अब इसके अंदर जो चीज़ मांगी गई वो थी कि जनाब, इन लोगों की यहाँ से नकल मकानी के लिए ट्रांसपोर्टेशन का बंदोबस्त किया जाए, इनकी रिहाइश का बंदोबस्त किया जाए, इनके खाने पीने का बंदोबस्त किया जाए। यानी ये 28 अक्टूबर को डिप्टी कमिश्नर खैबर जो हैं वो ये ख़त लिखते हैं। अब देख लें 28 अक्टूबर को मौसम कैसा था और ये मामला जो है जनवरी तक इसको खींचा गया। इसके बाद ये होता है कि 14 नवंबर को एक समरी बनती है और कैबिनेट में जाती है। कैबिनेट में कहा जाता है कि जनाब आली, सूरत हाल ऐसी है कि डिप्टी कमिश्नर जो हैं वो चाहते हैं कि वहाँ से जो लोग नकल मकानी करें उनके लिए बंदोबस्त किया जाए। उसके लिए हमें 4 अरब रुपए दरकार हैं। जो 14 जो नवंबर की कैबिनेट की मीटिंग है उसके अंदर ये फ़ैसला हो जाता है कि इनके लिए 4 अरब मुख्तस कर दिए जाएँ। फिर अगला मरहला जब आता है तो वो आता है जनाब 26 दिसंबर को। 26 दिसंबर को सेक्रेटरी रिलीफ जो यहाँ सोहेल ख़ान साहब हैं वो एक एलामिया जारी करते हैं और इस एलामिया में कहते हैं कि जनाब, डिप्टी कमिश्नर खैबर ने हमें 28 अक्टूबर को ये कहा था कि यहाँ के लोग जो हैं वो नकल मकानी करना चाहते हैं रज़ाकाराना तौर पर। लिहाजा इन लोगों की आबादकारी और इनको वहाँ से निकलने के लिए सहूलियात की फराहमी के लिए फ़ौरी तौर पर सूबे में यानी इस इलाके में जो है हंगामी हालत का ऐलान किया जाता है। और इसके लिए सूबाई डिज़ास्टर मैनेजमेंट जो हमारा इदारा है और दीगर इदारे जो हैं वो फ़ौरी तौर पर जो लोग निकल रहे हैं उनके लिए हंगामी बुनियादों पर इंतज़ामात करें। अब ये आप देख लें कि ये एलामिया सरकारी तौर पर जारी होता है और उसके बाद इस पे सियासत शुरू हो जाती है कि जनाब, ये
ہم نے تو منظوری نہیں دی ہے، تو پھر یہ ڈپٹی کمشنر نے لیٹر نکالا، پھر سیکٹری نے بھی نکالا، کیبنٹ نے بھی اپروول دے دیا، تو اس کے باوجود بھی یہ کہا جاتا رہا کہ جناب ہمیں تو اس بارے میں علم ہی نہیں ہے اور نہ ہم نے اس کی منظوری دی ہے۔ تیرا کے معاملے پر اتنی سیاست ہوئی کہ یہ معاملہ ڈیلے ہوتا گیا، یعنی آپ دیکھ لیں کہ 8 مہینے پہلے یہ معاملہ شروع ہوا اور چلتے چلتے یہ جناب جنوری میں آ گیا۔ پھر فیصلہ یہ ہوا کہ 10 جنوری سے انخلا شروع ہوگا اور کوشش کی جائے گی کہ 20 تاریخ تک اس کو مکمل کیا جائے، اور آخری ڈیڈ لائن 25 رکھی گئی۔ لیکن چونکہ جو وہاں سے نقل مکانی کر رہے تھے لوگ، ان کے لیے جو انتظامات صوبائی حکومت نے کرنے تھے وہ نہیں کیے گئے۔ اسی وجہ سے اگر آپ دیکھیں تو پہلے دن سے ہی 10 تاریخ سے وہاں پہ رش شروع ہو گیا، چونکہ لوگ نکلنا چاہ رہے تھے، انہیں اندازہ تھا کہ یہاں پہ موسم خراب ہوتا ہے، برف باری ہوتی ہے۔ اور آپ کو میں ایک اور بات بھی بتاؤں، تیرا کے لوگوں کو یہ بات، وہ وہاں پہ رہتے ہیں، ان کو یہ بات، ان کا علم ہے کہ یہاں پہ برف باری شدید ہوتی ہے، لہٰذا وہ ان کی موومنٹ نہیں ہوتی۔ اور اکثر جو تیرا کے لوگ ہیں ان کی پشاور، باڑہ اور ڈفرینٹ جگہوں پر انہوں نے اپنی جگہ لے رکھی ہیں، اور اکثر وہاں سے اس موسم میں وہ اس سے پہلے نقل مکانی، یعنی وہ عارضی طور پر نیچے اپنے دوسرے گھروں میں آ جاتے ہیں، لیکن بڑی آبادی جو ہے وہ وہیں پہ اپنے گھروں میں ہی ہوتی ہے۔ تو جب وہاں سے نقل مکانی کا عمل شروع ہوتا ہے تو کوئی انتظامات نہیں کیے جاتے، نہ رجسٹریشن پوائنٹس درست ہوتے ہیں، نہ وہاں پہ کوئی عملہ ہوتا ہے، نہ کوئی ان کو گائیڈ کرتا ہے، نہ کوئی راستے صاف کرتا ہے، نہ کوئی وہاں پہ ان کے لیے کوئی سہولیات، کوئی کھانے پینے کا بندوبست کرتا ہے۔ چاہیے تھا کہ ایک عارضی کیمپ لگایا جاتا جہاں لوگ آ جاتے، وہاں پہ ان کی رجسٹریشن ہو جاتی، پھر وہ نیچے آ جاتے۔ یہاں رجسٹریشن تو تیرا میں بھی ہو سکتی تھی، اگر آپ تیرا میں ہی رجسٹریشن کر لیتے، اور اسی وقت مشران جو تھے اپنے اپنے علاقوں میں، گاؤں میں رجسٹریشن کا عمل مکمل کر لیتے تو یہ ایشوز نہ آتے۔ کچھ میں دیکھ رہا تھا سوشل میڈیا پر بھی، دیگر اس میں، کہ یہ جو آپریشن تھا یہ جان بوجھ کر لیٹ کیا گیا، اور جان بوجھ کر اس لیے لیٹ کیا گیا کہ تیرا میں افیون اور بھنگ کی جو کاشت تھی وہ پک چکی تھی، تو کوشش کی گئی کہ اس کو پہلے کاٹ لیا جائے، اس کو بیچ دیا جائے، اور اس سے چونکہ اربوں کا ایک معاملہ تھا اور اربوں روپیہ اس سے حاصل کیا جاتا ہے، تو کوشش یہ کی گئی کہ اس کو فروخت کر کے اس کے بعد تک اس کو روکا جائے۔ پھر کچھ لوگ یہ بھی الزام لگاتے ہیں کہ جناب نئی فصل کے لیے وہاں پہ بیج وغیرہ بو دیے گئے ہیں، اور جب یہ لوگ یہاں پہ آئیں گے تو 2-3 مہینے بعد کوشش کی جائے گی کہ جناب اب چونکہ برف باری بھی ختم ہو گئی ہے اور آپریشن بھی مکمل ہوا یا نہیں ہوا، ہمیں واپس بھجوایا جائے، تو پھر ان کو واپس بھجوانا بھی ایک ایشو ہوگا۔ اب دوسری جانب کچھ یہ بھی الزام لگ رہا ہے کہ جناب وہاں پہ تو 5-6 ہزار ٹیررسٹ تھے، تو کیا یہ آپریشن جو ڈیلے ہوا ہے، اتنے مہینے ڈیلے کیا گیا، تو کیا جو دہشت گرد تنظیمیں ہیں انہوں نے اپنے لوگوں کو وہاں سے واپس نہیں بلا لیا ہوگا، اور وہ لوگ وہاں سے غائب ہو گئے ہوں گے، روپوش ہو جائیں گے، وہاں سے بھاگ چکے ہوں گے، تو جب آپریشن کیا جائے گا تو وہاں تو کوئی نہیں ہوگا۔ تو بعد میں پھر تحریک انصاف یہ بات کرے گی کہ جی ہم نے تو پہلے کہا تھا یہاں کوئی دہشت گرد نہیں ہے، تو اب وہ دہشت گرد کہاں گے؟ دہشت گرد تو وہاں پہ ہے ہی نہیں ہے۔ اب آپ اس چیز کو آپ دیکھ لیں کہ سہیل آفریدی صاحب جو ہیں وہ مسلسل کراچی، پہلے انہوں نے لاہور کا، پھر کراچی کا انہوں نے وزٹس کیے، اور یہ وہی ٹائم تھا جب تیرا میں نقل مکانی شروع ہو رہی تھی۔ تو آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ ان کی یعنی اس چیز کی کتنی امپورٹنس تھی ان کے نظر میں۔ یعنی آج بھی اگر آپ دیکھ لیں تو کل بھی پشاور سے ریلی نکلی، آج مالاکنڈ سے نکل رہی ہے، جبکہ وہاں پہ سوشل میڈیا پہ تصویریں دکھائی جا رہی ہیں کہ جناب لوگ آ رہے ہیں اور روڈ بند ہے تو جناب یہ مشینری آپ نے موو کرنی تھی یا میں نے موو کرنی تھی؟ یہ جو 1122 والوں کو وہاں بھیجنا تھا، یا وہاں پہ ریلیف کی ایکٹیویٹیز ہونی تھیں، یا وہاں پہ یہ جو مشینری جانی تھی، جو سڑکیں صاف کرنی تھی، وہ میں نے بھیجنی تھی یا آپ نے بھیجنی تھی؟ تو سہیل آفریدی صاحب یہ آپ کی ذمہ داری تھی، یہ آپ کا ڈسٹرکٹ تھا، لوگ نقل مکانی کر رہے تھے، 28 اکتوبر سے آپ کو سرکاری طور پر بتا دیا گیا تھا، تو 28 اکتوبر سے اب دیکھ لیں کہ جنوری کا اینڈ آ چکا ہے اور وہاں پہ انتظامات نہیں ہو سکے۔
لہٰذا یہ بات بڑی کلیئر ہے کہ صوبائی حکومت نے لاپرواہی کا مظاہرہ کیا، صوبائی حکومت نے اس ایشو پہ کوئی توجہ نہیں دی، بلکہ اس کو سیاسی رنگ دیا گیا، اس پر سیاست کی گئی، اور سیاست کرتے کرتے لوگوں کو جو ہے اس المیے سے دوچار کر دیا گیا کہ اب وہ نکلے اپنے گھروں سے لیکن راستے میں آ کے پھنس گئے۔ اگر سڑکیں صاف کر دی جاتی، ان کو روڈ کلیئر ملتے اور پھر رجسٹریشن کا عمل تیز ہوتا، سٹاف زیادہ ہوتا، تو میرا خیال میں کہ لوگ بآسانی وہاں سے نکل آتے۔ پھر رجسٹریشن تو اگر ضرورت رجسٹریشن کی اتنی زیادہ ضرورت بھی نہیں تھی، شناختی کارڈ سب کے پاس تھے، تو رجسٹریشن تو بعد میں بھی ہو سکتی تھی۔ بہرحال یہ انتظامی جو نااہلی ہے اور اس میں جو ذمہ دار ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ ان کے خلاف سخت کارروائی ہونی چاہیے، اور جن لوگوں نے بھی اس کو ڈیلے کیا ان کے خلاف بھی کارروائی ہونی چاہیے۔ کل کو اگر یہ الزامات اور یہ سیاست اگر کل بھی یہی ہوتی رہی تو میرے خیال میں کہ یہ لوگ خود ہی اس چیز کا فیصلہ کریں گے کہ یہ ذمہ داری کس پہ عائد ہوتی ہے۔ اگر آپ اسٹریٹ موومنٹ کر رہے ہیں تو کرتے رہیں، لیکن کم از کم ان لوگوں کو جو ان کی ضروریات ہیں اس کے مطابق ان کو تو کم از کم آپ وہ ان کی ضروریات پہنچائیں، اور جو پیسے آپ نے منظور کیے ہیں وہ ظاہر ہے ان تک پہنچنے چاہیے۔ بہرحال میں نے آپ کے سامنے تمام ریکارڈ رکھ دیا ہے، فیصلہ آپ نے کرنا ہے، اور انشاءاللہ جو ڈیولپمنٹس ہوتی ہیں میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا رہوں گا۔ آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ اگلے ولاگ میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ اپنا خیال رکھیں، اپنے اہل خانہ کا خیال رکھیں، مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ۔